حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ۔ حضرت آدم علیہ السلام حق تعالی شانوں کے سب سے پہلے نبی، ان سے غلطی ہو گئی، لیکن چونکہ اللہ کے مقرب نیک بندے ہوتے ہیں، اور اگر کوئی گناہ ہو جائے، کوئی نافرمانی ہو جاتی ہے، تو ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ اپنے گناہ کا اعتراف، ندامت، پشیمانی کہ میں بڑا مجرم ہوں، مجھ سے بڑا گناہ ہو گیا۔ جس کو اللہ سے محبت اور تعلق نہیں ہوتا، محبت نہیں ہوتی، وہ کوئی گناہ کرتا بھی ہے تو اس پر سینہ زوری بھی کرتا ہے کہ میں نے ایسا کیا کیا، مجھ سے کیا ہو گیا، میں نے کون سی غلطی کر دی، میں نے کون سا جرم کیا۔ یہ فرق ہوتا ہے اللہ سے محبت ہونے کا اور نہ ہونے کا۔ شیطان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کے آگے سجدہ کرے۔ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن شیطان سجدے میں نہیں گیا، اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ تو اللہ نے جب اس سے سوال کیا تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا، تو اس نے معافی نہیں مانگی۔ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کے بجائے اپنی نافرمانی پر اس کو شرمندگی نہیں ہوئی، بلکہ اللہ کے سامنے ڈر کر کہنے لگا کیوں سجدہ کروں؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، آپ نے تو حضرت آدم کو مٹی سے پیدا بنایا، مجھ کو آگ سے بنایا۔ آگ کا خاصہ ہے کہ وہ اوپر بلندی کی طرف جائے، مٹی کا خاصہ ہے کہ وہ پستی اور نیچے کی طرف جائے۔ تو مٹی تو ذلیل چیز ہے، حق تو یہ تھا کہ مٹی مجھ کو سجدہ کرے، آدم مجھ کو سجدہ کرے، اس لیے میں نے اس ذلیل اور پست چیز کو سجدہ کرنا گوارا نہیں کیا۔ صحیح تو یہ تھا کہ شیطان ندامت اختیار کر لیتا، لیکن ندامت اور شرمندگی نہیں کی، اللہ کے سامنے سوال جواب کرنے لگا، ہر درمی کرنے لگا، سرکشی کرنے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی دربار سے، اپنی بارگاہ سے ہٹا دیا، مردود کر دیا۔ حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ سے محبت تھی کہ میرا رب ہے، میرا خالق ہے، میرا مالک ہے، اب ہم سے اس کی نافرمانی ہو گئی تو حضرت آدم پر اتنی ندامت، اتنی شرمندگی ہوئی، انہوں نے اپنی زبان ہلانے کی بھی ہمت نہیں کی۔ اللہ تو معاف کر دے، زمین پر اتار دے گئے، تو زبان سے کلمہ بھی نہیں کہہ سکے، بلکہ برسہ برس روتے رہے۔ حضرت آدم علیہ السلام بھی ہمت نہیں کرتے کہ معاف کر دیجئے۔ اللہ تعالیٰ جب ان کے رونے کو رحم آیا تو خود ہی اللہ تعالیٰ نے معافی مانگنے کے لیے کلمات ان کے دل میں ڈالے گئے۔ بندگی کا حق تو یہ ہے اپنے رب کے سامنے، اپنے مالک کے سامنے انسان جرات بندانہ کوئی کلام نہ کرے، کوئی بڑائی کی باتیں نہ کرے۔ اسی لیے تو فرمایا کہ جو آدمی تکبر و بڑائی کرے گا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام معافی کے کلمات بھی استعمال نہیں کر سکی، کتنی ندامت، شرمندگی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے آنسو پر رحم کھا کر خود اپنے آگے معافی مانگنے کے کلمات ان کے دل میں ڈالے۔ اور کلمات کیا ہے؟ ہم قرآن کریم میں پڑھتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یہ دعا اگر ہم پڑھتے تو اس کے معنی پر بھی ہم غور کریں۔ ربنا ظلمنا انفسنا، اے پروردگار عالم، تیری نافرمانی کر کے ہم نے اپنی ذاتوں پر بڑا ظلم کیا۔ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، ہم گناہ کر کے اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں۔ ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی ذاتوں پر بڑا ظلم کیا۔ وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اگر تو ہمارے گناہ معاف نہیں کرے گا، ہماری بخشش نہیں کرے گا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو البتہ ضرور بھی ضرور ہم تو خسارے پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ دعا اور استغفار اور کلمات جب آدم علیہ السلام نے اللہ کے سامنے عرض کیے تو حضرت آدم علیہ السلام کی اس گناہ کی معافی ہو گئی۔ یہ مزاج ہوگا بندے کا جس کے اندر بندگی ہوگی۔ ذرا سوچے بھی تو صحیح، آدم علیہ السلام سے ایک شجرہ ممنوع جس سے منع کیا تھا اس کو کھا لیا، جس کی وجہ سے برہنہ کر کے دنیا میں اتارے گئے۔ میرے عزیز و دوستو، ہم تو صبح سے شام تک ہزاروں گناہ کرتے ہیں، لیکن ہمیں پتہ تک بھی نہیں بہت سے گناہ ہے۔ اس لیے فرمایا گناہ کر کے ہم کو گناہ نہیں سمجھتے۔ یہ دل کی سختی کی نشانی ہے، اللہ کے نافرمان اور فاسق اور فاجر کی نشانی ہے۔ نیک بندہ گناہ کرنے کے بعد، گناہ ہونے کے بعد فوراً توبہ استغفار کر لیتا ہے۔ شیطان میں 4 عین تھے، اس میں سے ایک عین کی کمی۔ شیطان جو اللہ کا بندہ ہے، اس کے مخلوق ہے، لیکن اس کی بندگی کا حق ادا نہیں کیا۔ شیطان بڑا عالم تھا، عابد تھا، عارف تھا، لیکن عاشق نہیں تھا۔ ہمارے بعض بزرگ فرماتے شیطان کی جو صفات ہے اس کے اندر 4 عین تھے۔
لیکن ایک عین کی اس میں کمی تھی. عابد کے اندر بھی عین ہوتا ہے, عالم کے اندر بھی عین ہوتا ہے. وہ عابد بھی تھا, بہت بڑا عابد. اللہ کے سامنے اس نے بہت سجدے کیے, آسمان پر 4 انگلی کے برابر جگہ باقی نہیں رکھی جا اس نے سجدہ نہ کیا ہو, اتنے سجدے کیے. تو عابد بھی بہت بڑا, عالم بھی تھا, علم اتنا کہ اللہ نے فرشتوں کا سردار بنایا تھا. عابد بھی تھا, عالم بھی تھا, اور عارف بھی تھا کہ اللہ غصے ہو رہے اس وقت کلام کر رہا ہے, لیکن وہ عاشق نہیں تھا. تو حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ فرماتے 4 عین میں سے کہ عین کی کمی تھی. وہ کمی کیا تھی؟ وہ عاشق کا عین نہیں تھا. عشق کا خلاصہ یہ کہ میرا محبوب جو حکم دے اس پر عمل کروں, میرا خالق و مالک جو مجھے حکم دے اس پر عمل کروں. تو عاشق کا جو عین ہے اس کی کمی تھی, اس لیے راندے دربار ہو گیا, اس لیے اس کو دھتکار دیا گیا. اور سیدنا آدم علیہ السلام کو عشق تھا, اپنے رب سے محبت تھی, اپنے رب سے. اس وجہ سے آدم علیہ السلام کامیاب ہو گئے اور وہ شیطان ناکام ہو گیا. تو پتا چلا کہ شیطان کے اندر یہ سب چیزیں تھی, لیکن عشق و محبت نہیں تھی. جس سے انسان کو تعلق ہوتا ہے, جس سے محبت ہوتی ہے, اس کے حکم پر تو آدمی مر مٹتا ہے. ہمیں بھی چاہیے کہ ہمارے پروردگار ہمیں 5 وقتہ نماز کے لیے ہمیں بلاتے ہیں, ہمیں مسجد جا کر نماز ادا کرنی چاہیے. حی علی الصلاۃ, حی علی الفلاح, اللہ کامیابی کی طرف بلاتے ہیں. تو ہمیں نماز کا اہتمام, تلاوت کا اہتمام, ہمیں نماز پڑھنے سے, تلاوت کرنے سے, ذکر کرنے سے اللہ کی محبت اور عشق پیدا ہوتا ہے. حق تعالی شانو ہم سب کو اپنی محبت نصیب فرمائے, نافرمانی سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے.